16 اس کی بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال احیاء اسلام کا ایک بڑا ولولہ تھا کہ جو مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریکوں سے اٹھا۔ اس کے بعد مولانا مودودی میدان میں آئے، وہی جہاد جو ابوالکلام نے جس کی طرف کے مسلمانوں کو متوجہ کیا تھا، الجہاد فی الاسلام پہلی ان کی جو مایہ ناز تالیف ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ قرآن مجید کی طرف راغب کرنا شروع کیا، تو تحریک جماعت اسلامی بھی اس سلسلے کی بڑی ایک اہم کڑی ہے۔ اسی دور میں تبلیغی جماعت کی تاسیس ہو رہی ہے۔ ایک مرد درویش ہے جو اپنے خاص رنگ میں، وہ محرر نہیں ہے، وہ مصنف نہیں ہے، وہ کوئی انقلابی نعرہ لگانے والا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ایک تحریک کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک مرکز ہے چھوٹا سا، وہ مرکز آج سے 50 سال پہلے جو کچھ تھا اس کا تصور کیجئے تو بڑی ہی چھوٹی سی بات، لیکن اب جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ 6 لاکھ آدمی جمع ہو گئے اور کہیں 15 لاکھ آدمی جمع ہو گئے۔ بھوپال میں ابھی جو اسی سال جو اجتماع ہوا تھا تبلیغی جماعت کا، اس کے بارے میں BBC کی اطلاع یہ تھی کہ 25 لاکھ افراد جمع تھے، اور تبلیغی جماعت کی طرف سے اس کی تردید کی گئی کہ 25 نہیں 15 لاکھ تھے، لیکن 15 لاکھ بھی آپ تصور کیجئے۔ یہاں پر بھی مختلف اعداد و شمار آتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رائے ونڈ میں جو اجتماع ہوتا ہے وہ لاکھوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور ایک وسیع و عریض حرکت ہے دنیا میں، ہر وقت لوگ جو ہے وہ ان کا اپنا مخصوص طریقہ کار ہے، اس سے اختلاف کیا جائے یا اتفاق کیا جائے اس کو چھوڑ دیجئے۔ مودودی صاحب کا اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے، دین کا ایک تصور ہے، ایک خاص نہج پر انہوں نے کام کیا ہے، اس سے کوئی شخص اختلاف بھی کر سکتا ہے، اتفاق بھی کر سکتا ہے، جزوی اختلاف اور جزوی اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے کام کے اس پہلو سے یا اس حد تک ہمیں اتفاق ہے اور اس پہلو سے یا اس حد سے ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال ایک کام ہوا ہے، لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اسلامی نظام کا ایک تصور لوگوں کے سامنے آیا ہے، اس کے بارے میں ایک بڑی کثیر تعداد میں لوگوں کے ذہن جو ہے وہ صاف ہوئے ہیں۔ اسلامی سیاست بھی کسی بلا کا نام ہے، اسلام بھی معاشی مسائل کو حل کرتا ہے، اسلام کا اپنا ایک نظام معاشرت ہے، یہ باتیں سامنے آئی ہیں۔ ادھر آگے چلیے، ایران کے بارے میں بہت عرصے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ کہ وہاں فدائین کی ایک جماعت پیدا ہوئی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو اپسرج وہاں ہوا ہے اور فوری طور پر وہ مذہب کو جو اہمیت وہاں حاصل ہو گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اندر ہی اندر انہی کے باقیات و صالحات ہو کہ جو کام کرتے رہے، واللہ عالم، ہم زیادہ تفاصیل سے واقف نہیں ہیں۔ اور جو تحریکیں کسی خاص سیاسی مقصد کے لیے ابھرتی ہیں ان سے بہت زیادہ دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر کچھ اور ہو نیچے کچھ اور ہو، واللہ عالم، نہ میں اس کا فتویٰ لگا رہا ہوں، لیکن یہ کہ ایک بات ہے دنیا میں ہوتی ہے۔ اس سے آگے چلیے تو عالم عرب کی عظیم تحریک الاخوان المسلمون، میں نے یہ چند نام آپ کو گنوائے ہیں۔ اس صدی میں اگرچہ اور بھی کام ہوئے ہیں، علماء امت کا اپنے طور پر کام ہوا ہے، یعنی علماء کو میں بالکل علیحدہ رکھتا ہوں اس اعتبار سے کہ علماء کا جو ایک فنکشن ہے، ان کا جو ہے، جو اصل ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ دین کے تحفظ کی ہے، دین کو برقرار رکھنا، دین میں کہیں کوئی رخنا نہ پیدا ہو جائے، دین میں کوئی نیا تصور لا کے شامل نہ کر دیا جائے، دین میں کہیں ختم نبوت کی دراڑ نہ ڈال دی جائے، کہیں بدعات سے دین کا حلیہ ہی نہ بگاڑ دیا جائے، کہیں اس طرح کی رسومات نہ ایجاد کر لی جائے کہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ اصل دین محمد کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حضور لے کر آئے تھے۔ تو علماء نے جو خدمت سر انجام دی ہے وہ بہت حد تک اس کو آپ ڈیفینسو کہہ سکتے ہیں، وہ تحفظانہ اور محافظت جو ہے اسلام کی، اس کی خدمت انہوں نے سر انجام دی ہے اور وہ مسلسل دیتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن مدافعت اور ہوتی ہے جارحانہ انداز میں، مثبت طور پر آگے بڑھ کر کسی کام کے لیے کوئی جمعیت فراہم کرنا، تو علماء کا تو چونکہ مقصد ہی وہ تھا، ان کی جمعیتیں اس کے لیے کام کرتی رہیں، لیکن یہ کہ یہ تحریکیں وہ ہے، مثلا تبلیغی جماعت ہے تو اس میں علماء ہی تو نہیں ہے، علماء بھی ہیں لیکن اس کی عظیم اکثریت جو ہے وہ تو جدید تعلیم یافتہ لوگوں پر ہے، کاروباری لوگوں پر ہے، دفتر کے ملازمین ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہ ہیں وہ ہے، تو یہ جو اس بنیاد پر ایک تحریک کا اٹھانا ہے وہ اور بات ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی میں جو لوگ آئے، اسی طرح اخوان المسلمون میں جو لوگ آئے، کم سے کم یہ تحریکیں تو بڑی نمایاں ہیں اور ہمارے سامنے ہیں۔ تو میں نے اس کا ذکر کیا ہے اس پہلو سے کہ احیاء اسلام کا یہ ایک بڑا ہی اہم مظہر ہے کہ مختلف جگہوں پر مختلف ممالک میں تقریباً ایک ہی وقت میں یہ تحریکیں ابھری۔ یہ تاریخ کے اس پس منظر میں اس کو رکھنا جو ہے وہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔
کہ تقریباً ایک ہی وقت میں ان کا آپس میں کوئی لائزون نہیں تھا، اخوان المسلمون کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ پتہ بھی نہیں تھا کہ وہاں کیا کام کس نہج پر ابھر رہا ہے۔ وہ تو اچانک جنگ کے خاتمے کے بعد نقشہ سامنے آیا کہ ایک بڑی عظیم تحریک وہاں اٹھ چکی ہے۔ اسی طرح ہم اب بھی نہیں جانتے مظلومی پارٹی کے بارے میں ہمارے پاس کیا معلومات ہے، فدائین کے بارے میں کیا معلومات ہے، لیکن یہ کہ یہ تاریخ کا ایک عمل ہے، اس تاریخی عمل کے یہ مظہر ہے کہ وہ اپورڈ موومنٹ، وہ احیائی ایک جو عمل ہے، اس کا یہ دوسرا نمایاں پہلو ہے کہ احیاء اسلام کی تحریکیں مختلف ممالک میں ابھری ہیں، اور ان کے اندر ابھی آپ نے واشنگٹن پوسٹ کا جو نوائے وقت میں اس کا عکس چھاپا گیا تھا اس کے اداریے کا، وہ پڑھا ہوگا، ملیٹنٹ اسلام آن دی مارچ۔ اس وقت یورپ جو ہے وہ گھبرا رہا ہے اس اعتبار سے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ اسلام کے نام پر ایسی تحریکیں، پاکستان میں جو تحریک ابھی چلی تھی اس کا واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنی شدت کے اعتبار سے بر صغیر کی کوئی تحریک ماضی قریب کی اس کے آس پاس نہیں آتی، اور اس میں بھی بہرحال لیڈروں کا معاملہ چھوڑیے، ان کا کیا تھا، ان میں تو وہ بھی تھے جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے لیے یہ تھا ہی نہیں، یہ تو صرف بھٹو کو ہٹانے کے لیے تھا، برملا کہنے والے، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے پھر اس نظام مصطفیٰ کے کئی نظام بنا دیے ہیں کہ غریبوں کا نظام مصطفیٰ اور ہے اور امیروں کا نظام مصطفیٰ اور ہے، اور آپس کی وہ جو چھینا جھپٹی شروع ہوئی اور اس کے اختلافات، اور اسی مذہبی نعرے کو اب بین الجماعتی سیاسی نعرے کی حیثیت سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو لیڈروں اور جماعتوں کی بات نہ کیجیے، لیکن عوام نے جو قربانی دی ہے، کوئی جمہوریت کا پرستار یہاں ایسا نہیں ہے جو اس طرح گریبان کھولے اور گولی کھائے، کوئی سوشلزم کا پرستار ابھی آپ کے ملک میں ایسے نہیں ہیں جو اس کے لیے، اس نظریے کے لیے گولیاں کھانے کو تیار ہوں۔ گولیاں جنہوں نے کھائی ہیں وہ صرف دینی اور مذہبی جذبے سے کھائی ہیں، اور اسی کی اپیل تھی کہ جس پر لوگوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی۔ تو یہ جو ہے بہرحال کوئی جمہوریت کا پرستار یہاں ایسا نہیں ہے جو اس طرح گریبان کھولے اور گولی کھائے، کوئی سوشلزم کا پرستار ابھی آپ کے ملک میں ایسے نہیں ہیں جو اس کے لیے، اس نظریے کے لیے گولیاں کھانے کو تیار ہوں۔ گولیاں جنہوں نے کھائی ہیں وہ صرف دینی اور مذہبی جذبے سے کھائی ہیں، اور اسی کی اپیل تھی کہ جس پر لوگوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی۔ تو یہ جو ہے بہرحال میں ان میں سے ہر ایک کے میرٹس یا ڈی میرٹس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ تبلیغی جماعت میں کیا پہلو خوبی کا ہے اور کیا پہلو میرے نزدیک اس میں کمی کا ہے، یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، حالانکہ میرے اس پر نظریات ہیں۔ جماعت اسلامی میں کیا پہلو جو ہے وہ مثبت ہے اور بہتر ہے اور عمدہ ہے، اور کیا اس کے اندر منفی پہلو ہے، یہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ غیر نبی کی اٹھائی ہوئی کوئی دعوت کامل نہیں ہو سکتی۔ یا تو آپ ختم نبوت کے عقیدے کو ختم کر دیجئے، معصوم صرف نبی ہے۔ میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں، ہمارے نزدیک تو حضرت ابوبکر بھی معصوم نہیں تھے، حضرت عمر بھی معصوم نہیں تھے، حضرت عثمان بھی معصوم نہیں تھے، حضرت علی بھی معصوم نہیں تھے، حضرت معاویہ بھی معصوم نہیں تھے۔ معصومیت تو خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہو چکی۔ تو اب تو جو بھی اٹھنے والے ہیں درد مند لوگ ہیں، دین کا درد پیدا ہوتا ہے، بڑے بے درد وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں دین کا درد نہ ہو اور امت محمد کا درد نہ ہو۔ ذاتی درد کا احساس تو کتے اور بلی کو بھی ہوتا ہے، اگر انسان کو بھی صرف اپنے ذاتی دکھ کا احساس ہے تو وہ کتے اور بلی کی سطح سے بلندر نہیں ہے۔ ہاں انسانیت جو ہے وہ نام ہے اس کا کہ انسان کا درد محسوس کرے، جس کو آپ ہمدردی کہتے ہیں، اور اسلام کی بنیاد پر آپ کو ملت کا درد اگر نہیں اور اس دین کا اگر درد نہیں تو واقعہ یہ ہے کہ پھر اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ درد جو ہے یہ اٹھتا رہا ہے کچھ صاحب درد لوگوں کے دل میں، انہوں نے سوچا اپنے طور پر جو راستہ نظر آیا اس کے مطابق ایک نقشہ تیار کیا، کام شروع کر دیا۔ اس میں رکھنے بھی ہیں، اس میں خلا بھی ہیں، اس میں کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت ان کوتاہیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف مثبت پہلو سے سوچئے تو یہ ایک عظیم گواہی ہے کہ کچھ ہے۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ستارے جو ماند پڑ رہے ہیں تو کچھ صبح طلوع ہونے والی ہے۔ یہ تحریکیں، یہ جماعتیں اپنے اپنے رنگ میں جو کام کر رہی ہیں اور اسلام کے لیے یہ انڈونیشیا سے لے کر اور موراکو تک اگر یہ کچھ عملی جد و جہد ہو رہی ہے جس کو آج انٹرنیشنل لیول پر بھی محسوس کیا جا رہا ہے، جس سے کہ ان کے پسو پڑ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بالکل مردہ عالم اسلام تھا، اس میں جان کہاں سے پڑ رہی ہے۔ تو یہ چیز یہ شواہد میں سے ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، صرف یہ کہ خلاصہ ذہن میں یوں رکھیے کہ میں نے جو یہ بات عرض کی کہ اس صدی میں اس کا جو درمیانی نصف حصہ ہے
یہ 50 برس، اس میں یہ دونوں عمل موجود ہیں بیک وقت۔ دیکھیے جب میں پہلی بات بیان کر رہا تھا تو آپ کے چہروں پر افسردگی تھی، اس لیے کہ وہ بڑا مایوس کن اسپیکٹ ہے، یہ بیت المقدس کا ہاتھ سے نکل جانا، سنسرست کی شرمناک شکست۔ کوئی لفظ اتنا وقی نہیں ہے کہ جو اس کو صحیح طور پر ادا کر سکے، ذلت آمیز کہیے، شرمناک کہیے، ان تمام الفاظ جو آپ کے پاس ہو جمع کر لیجئے تب بھی وہ برابر نہیں ہوتا اس کے کہ جس درجے کی بے عزتی اور رسوائی امت مسلمہ کی ہوئی، اور پھر یہ مشرقی پاکستان میں جو ہوا، اور اب جو حال ہے ہمارا کہ بحیثیت ملت تو ہمارا کوئی وجود ہی نہیں، مسلمان اقوام ہیں، امت محمد تو کہیں نہیں، اور ہر مسلمان قوم کی اپنی ڈفلی اپنا راگ ہے، یہاں تک کہ عرب جو بہرحال کسی نسلی اور لسانی طور پر بھی ایک وحدت ہو سکتے تھے وہ بھی متحد نہیں۔ تو یہ تصویر کا رخ کس قدر مایوس کن، کس قدر تکلیف دے، جس سے کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے جو ہے چھا جاتے ہیں ذہن و فکر کے اوپر بھی۔ لیکن دوسرا رخ میں نے آپ کو دکھایا تو چہروں پر ایک روشنی آئی، ایک امید کسی کیفیت پیدا ہوئی کہ بہرحال تصویر کا یہ دوسرا رخ بھی موجود ہے، اور ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان کا مشاہدہ درست ہو، جو کچھ فور ہے اس کو بھی دیکھے اور جو کچھ اگینسٹ ہے اس کو بھی دیکھے، اور ان دونوں کو جمع کر کے اپنے مشاہدے کو ایک وحدت کلی کی شکل اختیار صورت عطا کرے۔ تو یہ دوسرا پہلو جو امید افزا ہے، اس میں سب سے پہلی بات میں نے یہ آپ کے سامنے رکھی کہ تقریباً تمام مسلمان ممالک، مسلمان اقوام کہہ لیں، اگرچہ کہنے کو جی نہیں چاہتا، مسلمان تو ایک ملت واحدہ ان کو ہونا چاہیے، تو ایک امت ہے، لیکن ڈی فیکٹو صورت بہرحال یہی ہے کہ اس وقت اس امت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب تو یہ جن لوگوں کا میں نے نام لیا ہے، انہوں نے جو کوشش شروع کی اپنے اپنے طور پر، تو وہ اس آیت کا مصداق ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اس امت کا بحیثیت مجموعی تو وجود ختم ہو چکا ہے، اس امت نے اپنے امت ہونے کو تو بالکل سرے سے فراموش کر دیا، گویا کہ امت محمد یا امت مسلمہ کے نام سے اس وقت دنیا میں کوئی شے موجود نہیں، وہ تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، حقیقت میں مصداق جو اس کا خارجی ہے وہ عالم واقعہ میں موجود نہیں۔ ہاں یہ مختلف جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے کوشش کی ہے اس قرآن مجید کی آیت کی روح سے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایسی جماعت رہنی چاہیے جس کا مقصد وجود ہی یہ ہو، جو اسی کے لیے جیے اسی کے لیے مرے، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اس کے ساتھ اس امت میں، اس امت در امت، وہ جو چھوٹی سی امت وجود میں آتی ہے ایک جماعت کی شکل میں، اس میں لوگ جو شامل ہوں وہ اس کیفیت میں ہوں کہ ان کا جینا اور مرنا ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين کے نشر۔ تو بہرحال اقوام مسلمہ ہمیں یہ لفظ بولنا پڑے گا اس وقت، مسلمان اقوام یا مسلمان ممالک، ان کا مغرب کی براہ راست سیاسی غلامی سے آزادی حاصل کر لینا، یہ ہمارے اس مثبت پہلو جو ہے تصویر کا، اس کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ یہ بھی اس احیاء کے عمل میں اس کی کنٹریبیوٹری امپورٹنس ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ جو اتنی وسیع و عریض تحریکیں ابھری ہیں اور کام ہوا ہے، اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، اپنی تمام تر غلطیوں کے باوجود اور نقائص سب کا ماننے کے باوجود، بہرحال ایک کام ہوا ہے کہ کم سے کم جو مڈل کلاس ہے ہماری امت کی، اس میں کافی بڑی تعداد میں اب وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین صرف مسجد کا دین نہیں ہے، ہمارا دین صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک کلی نظام ہے، پوری زندگی کو لینا چاہتا ہے اپنے تحت، اس کے اوپر تسلط چاہتا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور یہ کہ وہ جو کیفیت ہے کہ وہ دین ہی ہماری پوری زندگی پر فی الواقع حاکم ہو جائے، اس کے لیے کوششیں ہیں، اس کے لیے محنتیں ہیں، اپنے اپنے رنگ میں ہو رہی ہیں۔ یہ دوسری بڑی شہادت ہے کہ ایک احیائی عمل شروع ہو چکا ہے، اس کے یہ مظاہر ہیں کہ جن کی طرف میں نے توجہ دلائی۔ لیکن اب پھر تصویر کا ایک تیسرا رخ ہے، ان تمام کوششوں کو اگر ایسس کیا جائے اور بحیثیت مجموعی کہاں تک ہم آئے ہیں اور ابھی کتنا سفر باقی ہے، کیا کچھ ہم نے کر لیا ہے اور کیا کرنا باقی ہے، اس کا اگر صحیح اسسمنٹ کرنا ہے تو ایک تیسری بات ہے کہ جس کی طرف میں متوجہ کروں گا، ہمارا یہ سارا احیائی عمل اب تک ایک قومی سطح پر ہو رہا ہے،
اور جس طریقے سے کہ اس دنیا میں یہ جو تھرڈ ورلڈ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مغربی امپیریلزم کے شکار ہم ہی نہیں تھے، اور بھی بہت سی اقوام تھی، یہ فار ایسٹ میں بسنے والے اور بھی بہت سے ملک تھے. تو یہ جو ایک عمل ہے، اس میں بہت حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک یونیورسل عمل کا ایک حصہ ہے. اس میں مذہب کے احیاء کو بنیادی اہمیت حاصل نہیں ہے، بلکہ محکومی کی زنجیروں کو توڑنے کی ایک کوشش جو ایک عالمی سطح پر ہوئی ہے، سامراج کے ہتھ کنڈوں سے اور اس کے چنگل سے نجات پانے کی ایک کوشش جو ہندوؤں نے بھی کی، مسلمانوں نے بھی کی، ادھر بدھوں نے بھی کی، ادھر اور ممالک نے بھی کی. تو یہ در حقیقت ایک عمل ہے. آزادی تو حاصل ہوئی ہے، اور اس آزادی میں کہیں کہیں مذہب کا نام بھی لیا گیا ہے. میں نے کہیں کہیں کہا ہے، اور اس کو بھی یہ تاریخی حقیقت کے طور پر اپنے ذہن میں رکھیے، صرف یہ ایک ملک ہے آپ کا پاکستان جس میں تحریک آزادی میں مذہب کا نام لیا گیا ہے، انووک کیا گیا ہے. باقی پوری دنیا میں معاملہ یہ نہیں ہے. عربوں نے اپنی اس حریت کی جد و جہد کو عرب نیشنلزم کی بنیاد پر لڑا ہے. وہاں جو ہے وہ عرب ایک نسلی اور لسانی عصبیت کو ابھار کر انہوں نے وہ جد و جہد کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ نہر سویز اگر انہوں نے بازیافت اس کی اور اگر مغربی امپیریلسٹ پاورز کو یہاں سے دھکیلا ہے، تو اس کی جو جد و جہد ہے اس کی بنیاد میں اس کا جذبہ محرکہ جو ہے وہ مذہب نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نسلی اور لسانی عصبیت اور اس کی بنیاد پر وجود میں آنے والی قومیت ہے. ترکوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، کمال اتا ترک نے اگر تحفظ کیا کم سے کم ترکی کو بچا لیا، ورنہ ترکی کا نام و نشان بھی نہ رہتا. اس پہلو سے تو کمال جو ہے اتا ترک، اس کے لیے کوئی دعا بھی نکلتی ہے مسلمانوں کے دل سے. اس مرد بیمار ہی کو بچا لیا. چلیے باقی سارے جو سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ کے جو حدود تھے وہ نکل گئے، لیکن یہ ترکی بچا رہ گیا. یہ بھی تو ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں اس نے ترک نیشنلزم کو بنیاد بنایا ہے. اسلام کے تو خلاف جو کچھ اس نے کیا وہ آپ کو معلوم ہے، اور اس میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. مجھے بہت شدید نفرت تھی کمال اتا ترک سے، اس وجہ سے کہ اس نے اسلام کے خلاف باقاعدہ جارحانہ انداز اختیار کیا. لیکن یہ انہی تقریروں کے دوران ایک حقیقت کی طرف ذہن منتقل ہوا ہے کہ انسان انسان ہے. بہت کچھ وہ رد عمل کے طور پر بھی کرتا ہے. جو کچھ عربوں کے ہاتھوں ترکوں کے ساتھ ہوا تھا پہلی جنگ عظیم کے دوران، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ اس کا برہون منت ہے. وہ رد عمل کے جو ترکوں کے اندر پیدا ہوا، انہیں عرب کے نام سے نفرت ہو چکی تھی. عربی کے حروف انہیں نظر آتے تھے کہ یہ ہمارے دشمنوں کے حروف ہیں. یہ بات وہ بھول گئے، اور یہ جذبہ ہوتا ہے انسان کی نفرت بھی کبھی جب عروج کرتی ہے تو وہ بھی کہیں معتدل حدود کے اندر نہیں رہتی. اور محبت کا بھی یہی معاملہ حضور نے فرمایا، حب کا شیء یعمی کا ویسم، تیرا کسی چیز سے محبت کرنا تجھے اندھا بہرا بنا دیتا ہے. تو اسی طرح نفرت کا جذبہ بھی ہے کہ جو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے. جن عربوں کے ہاتھوں ترکوں کی گردنیں کٹی ہیں، شکری پاشا جیسے لوگ، ان کی وہ چوڑے چکلے سینے، اور ان کے بارے میں ذرا تصور کیجئے جو حرمین کے اتنے عرصے تک محافظ رہے اور خادم رہے، جو آتے تھے ان کے وزیر اعظم بھی تو ننگے پاؤں چلتے تھے مدینے کی گلیوں میں، یہاں جوتوں کے ساتھ بھی چلنا انہیں گوارا نہ تھا. ان کے ساتھ جو کچھ کروایا ہے یہ تھا تو سارا کہ خود نخچیر کے دل میں وہ پیدا ذوق نخچیری. عرب تو اس وقت پپٹس تھے. اصل میں تو یہ ویسٹرن امپیریلزم تھا، یہ انگریزی سامراج تھا کہ جس نے یہ سب کچھ عربوں سے کروایا. لیکن بہرحال گردنیں کاٹنے والے ہاتھ تو عربوں کے تھے، پوری ٹرینوں کو بارود سے اڑا دینے والے تو عرب تھے. اس کا رد عمل تھا کہ جو وہاں ہوا ہے. اور وہ بحمدللہ جو اچھے شواہد ہیں ان میں سے اس وقت یہ بھی ہے کہ اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ نفرت جو ہے اس کے زخم بہت حد تک مندمل ہو گئے ہیں، اور اب عربوں اور ترکوں کا آپس میں کچھ میل جول اور قرب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. وہ جب حج پر 1,00,000 سے زائد ترک آئے تھے، اس وقت ایک عجیب نقشہ دیکھنے میں آیا تھا کہ جیسے دو بچھڑے ہوئے بھائی جو ہیں وہ مل رہے ہوں. وہ جیسے کہ اس طرف بھی محبت کا ایک طوفان تھا اور ادھر بھی، لیکن درمیان میں کوئی آہنی دیوار حائل تھی جو ہٹ گئی ہے، اور وہ محبت کا طوفان جو ہے اب اس کا ظہور ہو رہا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے میں بیان یہ کر رہا تھا کہ صرف ایک ہے تحریک کہ جس میں مذہب کو انووک کیا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور یہ بھی بہت حد تک صحیح ہے کہ یہ نعرہ ہی نعرہ تھا، سچی بات تھی. نیتوں پر میں حملہ نہیں کر رہا. ڈی فیکٹو جو سچویشن ہے اس کو مت بھولیے. وہ نعرہ لگانے والے نماز تک نہیں پڑھتے تھے. وہ چیز کے جو عماد الدین ہے، گواہی موجود ہے یہاں، ورکنگ کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہوں اور عین مغرب کے وقت بھی پورے اس بڑے اجلاس میں سے صرف 2 افراد اٹھے. وہ چشم دید گواہ بھی موجود ہے، پروفیسر یوسف سلیم چشتی، وہ نواب ممدوٹ کے ذاتی
ایک نمائندے کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے. جالندھر میں یہ اجلاس ہوا تھا مسلم لیگ ہائی کمانڈ کا, اور اس میں مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو اٹھنے والے صرف 2 تھے. اس کا ظہور بعد میں بھی ہو گیا, ٹیلی ویژن پر آپ نے دیکھا. یہیں آپ کا سمٹ جب ہو رہی تھی تو مغرب کی نماز کے وقت کس کو پرواہ تھی کہ نماز کا کون سی کا وقت آیا اور کون سی کا گیا. وہ فیصل شہید تھے صرف کہ جو دیر سے اسی لیے آئے تھے کہ نماز مغرب ادا کر کے شریک ہوئے تھے اس سیشن میں, ورنہ یہ سارا عالم اسلام اور اس کے ڈگنیٹریز بیٹھے ہوئے تھے. انہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کون سا وقت آیا ہے اور کون سا وقت تنگ ہوا اور کون سا وقت چلا گیا. تو معلوم ہوا کہ اگرچہ تھا نعرہ, وہ نعرہ وہ بہرحال مسلمان عوام کا جو ایک جذباتی تعلق ہے دین کے ساتھ, اس نعرے کے ذریعے سے اس کو یقیناً اس کو ایک بہتر مصرف میں لایا گیا کہ اس تحریک کو اس سے تقویت حاصل ہوئی. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آزادی کے پروسیس میں بہت حد تک مشابہت ہے. دنیا کے دوسرے ملکوں نے جس طریقے سے اور اقوام نے اپنی اس غلامی کے بندھن کاٹے ہیں, ہم نے بھی کاٹ دیے. اس میں احیاء اسلام یا دین و مذہب کی حقیقی اور واقعی تعلق, اس کے نسبت و تناسب کے بارے میں بہت سی رائے ممکن ہے, وہ کوئی حتمی اور قطعی بات نہیں. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں کہیں اور مذہب کا نام بھی نہیں لیا گیا. نام جو لیا گیا تو وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نام بھی یہاں کس انداز میں لیا گیا, اس کے پیچھے حقیقت کتنی کچھ مثبت تھی, یہ ذہن میں رکھیے. اور دوسری بات وہ جو میں نے عرض کی تھی, اجمالاً میں اشارہ کر چکا ہوں, اس غلامی سے سیاسی غلامی, اس آزادی سے سیاسی غلامی کے بندھن صرف ٹوٹے ہیں. ذہنی غلامی اور فکری غلامی جو کی تو موجود ہے. اور اس وقت بھی ہمارے ہاں جو تحریکیں کچھ پھل پھول رہی ہیں احیاء اسلام کے نام پر, اس میں ذہن میں رکھیے کہ جذباتی عنصر زیادہ ہے, یا اس سے آگے بڑھ کر جیسے کہ ہر قوم کو اپنے قومی عقائد, اپنا وہ جو ایک ریشیل کریڈ ہوتا ہے, اپنے وہ قومی عقائد ہوتے ہیں, ان سے کچھ محبت ہوتی ہے. زیادہ تر جذبہ اس نوعیت کا ہے کہ جو کار فرما ہے. حقیقی ایمان, یقین, وہ کہ جو اسلام کی جڑ ہے, بنیاد ہے, کہ اگر یہ درخت اٹھ سکتا ہے تو صرف اس جڑ پر اٹھے گا. اس حقیقی ایمان کے اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے تو صورتحال بڑی مایوس کن ہے, بڑی مایوس. وہ حقیقی ایمان کیا ہے اس کو سوچئے. کتنا کچھ ہمارے ذہنوں میں خدا کا وجود اور خدا ہی کے فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی ہونے کا کتنا کچھ تصور مستحضر ہے, اور کتنا کچھ ہم مادی اسباب و وسائل کے ماننے والے اور اس پر اعتماد اور یقین کرنے والے ہیں. یہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کے جائزہ لے لے. ظاہر بات ہے کہ یہاں کون لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے اس معاشرے کا وہ جو بڑی اکثریت ہے 80-90% افراد جن کو دین و مذہب سے اتنی بھی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں یا کسی دینی اجتماع میں شرکت کرنے والے ہوں, ان کی بات نہیں کر رہا. یہاں تو وہ لوگ جمع ہیں جن کا دین و ایمان کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ وہ اپنے آرام کو چھوڑ کر آئے ہیں اور یہاں ایک دینی اجتماع میں شریک ہے. لیکن ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانکیں, ہمارے نزدیک آیا واقعتاً آخرت اتنی وقی ہے کہ اس کے لیے اس دنیا کو ہم پرے کاہ کے برابر مقدمہ دیتے ہوں؟ کیا واقعتاً ہمارا نقشہ یہ ہے کہ کل فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل؟ آخرت کا ماننے والا تو وہ ہے جس کے لیے کہ یہ دنیا واقعتاً ایک راہ گزار بن کر رہ جائے, ایک سفر ہے, اس سے زیادہ دلچسپی نہ ہو. جیسا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, مالی ولد دنیا انما مثلی کراک من استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا. میری مثال اور دنیا سے میرا تعلق ایسے ہے جیسے کوئی راہ گزر, کوئی سوار اپنے کہیں کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو بیٹھتا ہے, پھر وہ اپنی منزل لیتا ہے. اس درخت سے اسے کوئی دلچسپی نہیں, وہ اس کا مستقل قیام گاہ نہیں, وہ وہاں پاؤں پھیلانے اور وہاں پھلنے پھولنے کی فکر نہیں کرتا ہے. دنیا سے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے. نمازیں اپنی جگہ ہیں, وہ بہت سے اسباب ہیں کہ جن کے تحت نمازیں پڑھی جاتی ہیں. کچھ گھرانے کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں, کچھ تہذیب و تمدن کے بھی ہمارے کچھ علامات, سمبلز ہیں. لیکن یہ ہے وہ چیز جو طے کرے گی کہ وہ یقین ہمارے اندر کتنا ہے. ہمیں اسباب پر اور وسائل پر اعتماد زیادہ ہے یا ذات باری تعالیٰ پر اعتماد زیادہ ہے؟ سوچ لیجئے. معلوم ہوگا کہ ہمارا تمام تر توکل مادے پر ہے, اسباب پر ہے, مادی وسائل و ذرائع پر ہے. یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, مسبب وہ ہے, اصل میں تاثیر وہ پیدا کرتا ہے. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ یقین کی حد تک موجود ہے. مجھے کچھ کہنے کی حاجت نہیں, ہر شخص خود اپنا اسسمنٹ کر لے. جیسے انکم ٹیکس والے سیلف اسسمنٹ کرایا کرتے ہیں,
اپنا اپنا اسسمنٹ کیجئے، اور آخرت کا وہ یقین کہ معلوم ہو کہ زندگی وہی ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یہ ہے آخرت کا یقین، کہ معلوم ہو کہ اس دنیا کی کوئی وقت نہیں، ہماری ساری بھاگ دوڑ، ہماری ساری سعی و جہد، ہماری تمام مساعی، ہماری بیشتر قوتیں صرف ہوتی ہیں دنیا بنانے، یہاں پاؤں پھیلانے، یہاں کی آسائشیں بڑھانے، یہاں کا ساز و سامان جمع کرنے، یہاں کی بلڈنگیں کھڑی کرنے، یہاں کے کاروبار جمانے میں۔ یہ ہے وہ کہ جس سے ناپا جائے گا کہ ہمارا ایمان اس دنیا پر ہے یا اس دنیا پر ہے، ہم مومنین بالدنیا ہیں یا مومنین بالآخرہ ہیں، اس کا ہر شخص جو اپنا تجزیہ کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے حضرات میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس وقت پورے کرۂ ارضی پر ایک عالمی تہذیب کا تسلط ہے، یہ عالمی تہذیب ہے، یہ تہذیب وہ ہے جو یورپ سے پروان چڑھی، اور یورپ کے سیاسی تسلط کے ساتھ ساتھ اس کا یہ فکری تسلط، اس کا یہ تہذیبی تسلط پورے کرۂ ارضی پر ہو گیا۔ وہ جس کو کہا تھا کبھی بڑے ظریفانہ انداز میں اکبر الہ آبادی نے کہ چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیر میں چھپے، انگریزی زبان کی چھپی ہوئی چیز اور یورپ کی بنی ہوئی چیز تو وہ ہے۔ اور یہ کہ محفل میں چھڑا نغمہ اسپینسر و مل ہے، غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا، وہ جو ایک غلبہ تسلط، ان کی ذہنی عظمت کی چھاپ، ان کی تہذیبی اور فکری تسلط کی چھاپ، یہ آپ کو پورے کرۂ ارضی پر ملے گی۔ ایک ہی لباس ہے آج مشرق سے لے کے مغرب تک، یہ کچھ فرق اگر ہے تہذیبی تو یہ مختلف ممالک میں صرف لوور لیول پر آپ کو ملیں گے، یہ لوور لیول ہے، لوور اسٹریٹا آف سوسائٹی ہے، جن کا کچھ اپنی سابقہ روایات، کچھ اپنے مذہب، کچھ اپنی اور ان چیزوں سے کوئی تعلق رہ گیا ہے، ورنہ ہائر اسٹریٹا جو سوسائٹی کے وہ آپ دیکھیے تو جو ایک ڈاکٹر MBBS کلینک کر رہا ہے امرتسر میں اور جو یہاں کر رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی فرق نظر آ جائے گا، ورنہ یہ کہ بین نہیں معلوم ہوگا وہی لباس، وہی بذاقتہ، وہی اگر قلمیں یہاں تک آئی ہیں تو یہاں بھی آئیں وہاں بھی آئیں، وہی اگر پینٹوں کا ایک خاص قسم کا اگر وہ کٹ ہو گیا تو یہاں بھی آ گیا وہاں بھی آ گیا، اس میں یہ لکیر جو واگے کے آس پاس کھینچی ہوئی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ وہ آپ بنگلہ دیش میں بھی جا کر دیکھیے، وہ جاپان میں بھی دیکھ لیجئے، تو تہذیب اور ثقافت اور تمدن اور کلچر کے اعتبار سے، فکر اور سوچ کے اعتبار سے، جیسے آپ کا ذہین نوجوان برٹرینڈ رسل کا شہدائی ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہاں دینی جو بڑے بڑے زعامات تھے انہوں نے اس کی موت، اس کمبخت اور بدبخت انسان کی موت پر، کہ جو اس دور میں خدا کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے اس جدید نسل کو سب سے زیادہ خدا سے دور کرنے میں اس کے قلم نے جو کچھ تاثیر دکھائی ہے اس کے مقابلے پر کوئی شخص نہیں آ سکتا، اور اس کی موت پر تعزیت کے پیغامات بڑے بڑے جو دینی بڑے اہمیت کے لوگ ہیں وہ دے رہے ہیں۔ تو برٹرینڈ رسل لاجیکل پازیٹیوسٹ کہ جس کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے حواس خمسہ سے ہماری گرفت میں آتا ہے بس حقیقت وہی ہے، اس کے ماورا کوئی حقیقت نہیں۔ دین کا، مذہب کا جس قدر مدلل اور جس قدر ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ اس نے ابطال کیا اور رد کیا ہے، اتنی تو کسی اور کو توفیق نہیں ہوئی تھی یا اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی، اور وہ شخص اس کے زلفے گراگیر کے اسیر یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، وہ آپ ایران میں چلے جائیں وہاں بھی ملیں گے، عرب ممالک میں چلے جائیں وہاں بھی ملیں گے، یہ ان پال سارٹرے کے ناول اور ڈرامے پڑھنے والے اور اس سے اپنے ذہن کے لیے رہنمائی لینے والے یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، مارکس کے شہدائی یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں، وہ جاپان میں چلے جائیے تب بھی ملیں گے، اور موراکو میں چلے جائیے تب بھی ملیں گے۔ تو موراکو میں دیہات میں یا کہیں کسی صحرا کا جو بدو ہے اس کا تصور نہ کیجیے، وہ جو وہاں کی ایلیٹ ہے، وہ جو وہاں کا انٹیلیجنسیا ہے، وہ جو وہاں کی انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، وہ جو وہاں کا برین ٹرسٹ ہے، اور اب تو یہ ہے کہ یہ معاملہ سعودی عرب تک پہنچا ہوا ہے۔ ایک دور تک وہ کم سے کم وہ رکا ہوا تھا، کچھ بندھن تھے، بندھے ہوئے تھے، وہاں ابھی یہ باتیں نہیں پہنچی تھی، لیکن تابق ہے کب تک وہ آئسولیٹڈ رہ سکتا ہے؟ یہ دنیا ایک وحدت بن چکی ہے، کم سے کم فکری اعتبار سے کوئی بیریئر موجود نہیں، تھاٹ کو اور فکر کو کہیں ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اس کا کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، وہ تو فکر جو ہے پورے اس گلوب کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے اگر آپ فضا میں چلے جائیں تو ہوا کا تو ایک ہی لفافہ ہے کہ جو ہمارے پورے کرۂ ارضی کو لپیٹے ہوئے، لیکن ذرا نیچے آئیے تو کہیں پہاڑ ہے، کہیں دریا ہے، کہیں غار ہے، کہیں یہ ہے، کہیں صحرا ہے، تو سطح زمین پر فرق ہے، اوپر کوئی فرق نہیں۔ وہ دور گزر گیا کہ آپ آ کے جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، اور پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ یہاں تو صورت اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہو چکی ہے۔
سیکولرائزیشن اور میٹیریلزم جو ہے یہ ایک فکر کی حیثیت سے اس قدر گہرا جا چکا ہے کہ آپ کے ماسز میں اس کی اس وقت ہولڈ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے.